السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جشن آزادی 14 اگست 1947 اور آج کا دن اللہ کے فضل سے پاکستان اپنی زندگی کے 74 برس جو ہے وہ دیکھ چکا ہے۔ تو یہ 14 اگست کی مناسبت سے ہی چند باتیں آپ احباب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو آزادی کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرحمت فرمائی اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کی جو بڑی نعمتیں ہیں ان میں سے ایک نعمت جو ہے وہ انسان کا آزاد پیدا ہونا اور آزاد زندگی بسر کرنا۔ اگر آزادی کی قدر پوچھنی ہو تو ان مسلمانوں سے پوچھئے جو اس وقت اغیار کے زیر تسلط زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں سے پوچھئے کہ آزادی کیا ہوتی ہے، اور کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھئے کہ آزادی کیا ہے۔ ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ آج آزادی کا دن منا رہے ہیں، تجدید عہد کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اظہار تشکر کر رہے ہیں، اس لیے کہ بجا طور پر اگر یہ آزادی کی نعمت ہمیں میسر نہ ہوتی تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم میں سے کون کیا کر رہا ہوتا۔ یہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ پنجاب کی بھی بات کریں، پورے پاکستان کی بات کیجیے، لیکن پنجاب کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں یہاں کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں کہ پنجاب کو بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر جو کاروبار اور زمین ہے اس پر ہندو کاروبار پر چھائے ہوئے تھے اور زمینوں پر سکھ تھے۔ آبادی میں زیادہ ہونے کے باوجود بھی یہاں مسلمانوں کی حالت جو تھی وہ ایسی نہیں تھی کہ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ عطا فرما دیا۔ تو یہ اس آزادی کی کا ثمر ہے اور اس کا یہ اجر ہے جو آج ہم کھا رہے ہیں اور جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کی بھی قدر کرنی چاہیے، اور آزادی کا جو اللہ رب العزت نے ہمیں آزادی کی شکل میں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت پر بھی ہمیں اظہار تشکر کرنا چاہیے، اور اپنے ان بزرگوں اور ان نسلوں کا ہمیں تذکرہ کرنا چاہیے اور ان کا شکر گزار ہونا چاہیے جنہوں نے اپنی جانیں، اپنے خاندانوں کی قربانیاں دیں، مال اور اسباب کی قربانیاں دیں، تاکہ اپنی آنے والی نسلوں کو محفوظ کیا جا سکے اور ان کا تحفظ کیا جا سکے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ میں اور آپ تو بعد کے دور کے لوگ ہیں، لیکن اب بھی اس نسل کے کچھ لوگ باقی ہیں کہ جن کے خاندان اس پارٹیشن کے دوران کوئی اس طرف اور کوئی اس طرف آ کے کٹ گیا، پورا خاندان جو ہے وہ آج ان کا نام لینے والا نہیں ہے، اور کئی ایسے ہیں کہ جن کے
تھوڑے لوگ بچے، زیادہ تر اس بلوے کی نظر ہو گئے۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانی دی ہے اس ملک کے لیے، اس آنے والی نسلوں کے لیے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک تو ہمیں اس نعمت کی صحیح معنوں میں قدر کرنی چاہیے۔ یہ پاکستان برا نہیں ہے، یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ پاکستان برا نہیں ہے، میں اور آپ برے ہیں تو پاکستان بھی برا ہو گیا۔ اگر میں اور آپ اچھے ہیں تو پاکستان بھی اچھا ہے۔ تو پاکستان کو کیوں برا کہتے ہو؟ پاکستان کے بارے میں کیوں منفی رویوں کا اظہار کرتے ہو؟ پاکستان اللہ کی نعمت ہے، اور جتنا ہم اس نعمت کا ہمیں شعور ہوگا، آزادی کی قدر ہوگی، اللہ رب العزت کا اتنا ہی فضل اور کرم ہمارے اوپر برسے گا۔ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کا کوئی شمار کرو تو نہیں شمار کر سکتے، اور اگر تم ان نعمتوں کے ملنے پر شکر گزار بن جاؤ، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ہمارا فضل اور کرم جو ہے وہ تمہارے اوپر اور زیادہ برسے گا۔ لہٰذا جو پہلی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں آزادی کی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور یہ نعمت یہاں کے باسیوں کے لیے بھی ہے، اور اگر ہم صحیح انداز میں پاکستان کی حفاظت کر سکیں، پاکستان کو مضبوط کر سکیں، تو یہ نعمت پاکستان کی صورت میں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ دیگر قوموں کے، ہمارے دیگر مسلمان بھائیوں کے لیے بھی نعمت ہے، پوری امت کے لیے نعمت ہے کہ پاکستان ایک مضبوط پاکستان ہندوستان کے مسلمانوں کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ ایک مضبوط پاکستان ہی کشمیر کے مسلمانوں کے تحفظ کا ضامن ہے، اور ایک مضبوط پاکستان، یہ آپ نے کل خبر سنی ہوگی کہ UAE نے یعنی متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ وہ کیوں تسلیم کیا ہے؟ کیوں تسلیم کیا ہے؟ جذباتی انداز میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ امت سے کٹنے والی بات ہے، یہ لوگ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، یہ لوگ غدار ملت ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں ہم، اور کہتے ہیں لوگ، کہہ رہے ہیں، لیکن اس چیز پر کوئی غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جب قومیں کمزور ہوتی ہیں تو ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ جب ہم طاقتور تھے تو یہ منصب ہمیں حاصل تھا، اور آج اسرائیل اور مغرب اور یورپ اور امریکہ وہ طاقتور ہیں۔ اس لیے پھر اس کا علاج کیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو طاقتور کرنا چاہیے، مضبوط بنانا چاہیے۔ یہ دیکھیں قرآن پاک نے بڑی سیدھی اسٹریٹ فارورڈ بات کی ہے، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ دشمن کے مقابلے میں اپنے گھوڑے جو ہے وہ تیز رکھو اور تیار رکھو۔ یہ نہیں کہا کہ جنگ کرو، اسلام کوئی ایسا دین اور مذہب نہیں ہے، نہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ تمہارے پاس طاقت ہو تو اڑوس پڑوس کے لوگوں کو اڑا کے رکھ لو، لیکن وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ تمہاری طاقت اور تمہاری دہشت ایسی ہونی چاہیے کہ دشمن تم پر ظلم اور زیادتی کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچے۔ اس لیے ایک مضبوط پاکستان نہ صرف ہندوستان اور کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت کا ضامن ہے، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے تحفظ کی ضمانت بھی پاکستان ہے اور بن سکتا ہے اگر ہم اس ملک کی صحیح معنوں میں قدر کرنا سیکھیں۔ یہ جب یہ ایٹم بم پاکستان میں جب اس کے تجربات ہوئے تو ایک مصری صحافی ہے فہدی حمیدی، تو اس وقت اس نے کالم لکھا، اور یہ بڑا اسکالر آدمی مصر کا رہنے والا، تو اس نے کالم لکھا، اس نے کہا کہ اب اسرائیل ہمارے ساتھ بات کرنے سے پہلے ذرا ہوش کے ناخن لے، اب ہمارے پاس ایٹم بم ہے، یعنی ایک مصر کا جو شخص ہے وہ بھی پاکستان کے ایٹم بم کو اپنا ایٹم بم کہہ رہا ہے۔ یہ آپ نے عزت بیگوج کا نام سنا ہوگا،
بوسنیا کے سابق صدر، لندن کے اندر ایک دفعہ انہوں نے تقریر کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ جو ظلم ہمارے ساتھ ہوا ہے، ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک وہ قبریں دریافت ہو رہی ہیں، کئی ہزار لوگوں کو اکٹھا قتل کر کے اور ایسے گڑھوں کے اندر پھینک کر جو ہے وہ انہوں نے بے نام و نشان کرنے کی کوشش کی۔ تو جو ظلم وہاں پر ہوا، ظاہر ہے کہ بوسنیا جو ہے وہ تو اس طرح گھرا ہوا ہے، ہر طرف دشمن ہے، ہر طرف دوسرے نظریات کے لوگ ہیں۔ تو اس نے ایک دفعہ لندن کے اندر گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ ہمارے ساتھ یہ جو کچھ ہوا ہے اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی پاکستان نہیں تھا۔ پاکستان دنیا کے مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز تھا، اب بھی ہے، لیکن کس انداز میں اس ملک کا بیڑا غرق ہم لوگوں نے کیا ہے، اس ملک کی تباہی کی ہے ہم نے۔ جو ملک علمی اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، معاشی اعتبار سے کمزور ہے، وہ دنیا میں آگے بڑھ نہیں سکتا، اور ہم نے اس ملک کا جو حال کیا ہے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، جو ناقدری کی ہے ہم نے اس ملک کی، یہ آج ہمیں اس کی سزا مل رہی ہے۔ لیکن اس گئے گزرے حالات میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی رمق باقی ہے زندگی کی، کہ اس گئے گزرے حالات کے اندر بھی یہ پچھلے سال کا جو 27 فروری کا جو مارکا تھا، جس میں 2 انڈیا کے جہاز پاکستانیوں نے گرائے اور ایک ویسے انہوں نے اپنی غلطی سے اپنے گرا لیا، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ہوا کیا تھا؟ یا اب تو بہت ساری چیزیں ریکارڈ پر آ گئی ہیں، تو آپ کی جو ٹیکنالوجی ہے اس نے ہر چیز، آپ کے ہیکر جو تھے انہوں نے سارا ان کا سسٹم ہی جام کر دیا تھا۔ یہ قومیں جب اٹھتی ہیں تو پھر انہیں ہر میدان کے اندر آگے بڑھنا چاہیے۔ پاکستان کو علم اور ٹیکنالوجی کے میدان کے اندر مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، سماجی سطح پر ہمیں انتشار اور افتراق سے بچنے کی ضرورت ہے، ہمیں سیاسی طور پر مستحکم ہونے کی ضرورت ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ پاکستان صرف پاکستان کے لوگوں کے لیے ہی اہم نہیں ہے، بلکہ یہ کشمیر اور ہندوستان کے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ بھی اسی صورت ممکن ہے جب پاکستان مضبوط ہوگا، اور پورے عالم اسلام کا تحفظ اس وقت ممکن ہے، ورنہ یہ جو انہوں نے کیا ہے متحدہ عرب امارات نے، اور کیا کرتے مثلا، اس کے سوا ان کے پاس اور کیا چارہ تھا؟ ٹھیک ہے ہم ان پر لعنت منامت بھی کریں گے اور سب کچھ کریں گے، لیکن جب قومیں اس طرح پیچھے رہ جاتی ہیں علم کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں اور سماجی ہم آہنگی کے میدان میں، تو پھر ان کی کوئی حیثیت اور وزن نہیں رہ جاتا۔ میں آپ کی دوسرا نقطہ جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کی قدر کرنی چاہیے اور اپنا حصہ ہر شخص کو ڈالنا چاہیے۔ وہ کیسے ڈالیں گے؟ یہ مسجد، میں اس کا خطیب ہوں، یہ میرا پاکستان ہے، میں جس کالج میں پڑھاتا ہوں وہ میرا پاکستان ہے، میں جس دفتر کے اندر کام کرتا ہوں وہ میرا پاکستان ہے، میں اپنے دائرے کے اندر مجھے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے کہ میں وہاں کیا کر سکتا ہوں، جو میں کاروبار کر رہا ہوں اس میں پاکستان کی نیک نامی میرے ذریعے کیسے ہو سکتی ہے، اگر میں کسی ادارے کے اندر ذمہ داری ادا کر رہا ہوں تو میں اس میں اپنا رول کیسے ادا کر سکتا ہوں، اگر میں ایک مسجد کے اندر جمعے کا خطبہ دیتا ہوں تو میں سماجی سطح پر جو اتحاد اور اتفاق ہے اس کی طرف لوگوں کو کیسے متوجہ کر سکتا ہوں۔ یہ سوسائٹی کے تمام انٹلیکچوئلز کے ذمے ہے کہ وہ اس چیز کا ادراک بھی کریں اور لوگوں کے اندر اس کی تبلیغ کریں اور لوگوں کو اس چیز کی طرف دعوت دیں۔ یہ پہلی بات ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ اس کے بغیر یہ ٹھیک ہے آپ جھنڈیاں لگا لیں گے اور اپنی محبت کا اظہار کر لیں گے، یہ بھی ٹھیک ہے، ضروری ہے، لیکن اس سے بس ایک جزوی مقصد آپ کا حاصل ہوگا۔ اصل مقصد اور اصل جو مشن ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس پر میں اکثر بات کرتا ہوں،
کہ ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں جی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ سمجھنا تو چاہیے کہ اسلام ہے کیا۔ جو سماجی تشکیل ہوتی ہے، معاشروں کی تشکیل ہوتی ہے، صرف نظریات سے نہیں ہوتی۔ معاشروں کی تشکیل نظریات کے ساتھ ساتھ رویوں سے ہوتی ہے۔ رویہ کیا ہے؟ آپ کی فزیکل پریزنٹیشن کیا ہے؟ آپ عملی طور پر کیا ہیں؟ نظری طور پر آپ کیا ہیں؟ اس سے تو بات نہیں بنے گی جب تک عملی طور پر ہم نہیں بتائیں گے کہ ہم کیا ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا، اور اسلام کا ویژن کیا ہے؟ اسلام کا ویژن یہ ہے کہ وہ ایک عالمگیر مذہب ہے۔ میں پچھلے جمعے یہ بات کر رہا تھا، اگر وہ بات آپ کو یاد ہو، میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہود و نصارہ نے کہا نا کہ ابراہیم یہودی تھے، نصارہ نے کہا نہیں وہ تو نصرانی تھے، اور مشرکین مکہ کہنے لگے نہیں وہ تو ہمارے دین پر تھے۔ کسی نے ان کو کسی عصبیت کی طرف منسوب کیا اور کسی نے کسی کی طرف، لیکن اللہ رب العزت نے جو اعلان فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے نہ مشرکین میں سے تھے، وہ مسلم تھے۔ یہ گلوبل ویژن ہے اسلام کا۔ وہ نہ علاقے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے، نہ شخصیت کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے۔ میری بات پر ذرا غور کیجئے گا۔ تو پھر آپ یہ کیوں بنتے ہیں؟ کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی شیعہ ہے، فلاں ہے ٹمکانا، عجیب وہ تماشا لگے ہوئے۔ اسلام کیا ہے؟ وہ کیا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہر عصبیت کو جو منسوب کیا جا رہا ہے اس کی نفی کر دیا اس نے۔ اس ملک کو ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا، دنیا کو ہمیں بتانا یہ تھا، اور اب بھی وقت ختم نہیں ہو گیا، اب بھی موقع موجود ہے۔ ہم نے یہ ملک اس لیے حاصل کیا کہ ہم ماضی کی تاریخ کو ایک دفعہ پھر دہرا سکیں۔ ہماری تاریخ کیا ہے کہ مسلمان جب پوری دنیا پر سلطنت عثمانیہ، آخری خلافت کا آخری دور، سلطنت عثمانیہ جب 3 بر اعظموں پر تھی، تو عیسائی اگر یہودیوں پر ظلم کرتے تھے تو بھاگ کے مسلمانوں کے پاس، یہودیوں کو پناہ مسلمانوں کے پاس ملتی تھی، تاریخ گواہ ہے۔ اور اگر یہودی عیسائیوں پر ظلم کرتے تو ان کو بھی مسلمانوں کے ہاں پناہ ملتی تھی۔ ایک ایسی سلطنت مسلمانوں نے قائم کی جس میں دنیا کے ہر مذہب اور نقطہ نظر کو ماننے والا شخص عزت اور سہولت کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ یہ اسلام کا وہ گلوبل ویژن ہے جس کا ہمیں اظہار تاریخ کے ہر دور کے اندر ملتا ہے۔ برصغیر میں ایسا نہیں ہوا کہ دنیا نے دیکھا کہ 80% غیر مسلم 20% مسلمانوں کی حکمرانی کو اس طرح قبول کرتے ہیں اور اس طرح اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ اندازہ فرمائیں کہ مسلمانوں نے 764 برس برصغیر پر حکومت کی ہے۔ یہ مسلمانوں کا ویژن ہے۔ یہ ان کے اندر جو فلیکسیبلٹی ہے نا سماجی سطح پر، ہم آہنگی، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، یہ ہمارا ورثہ ہے، ہمارے پیغمبر کی تعلیم ہے کہ اگر کوئی دوسرا مذہب رکھنے والا ہے، کوئی دوسرا نقطہ نظر رکھنے والا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ساتھ میثاق مدینہ معاہدہ کیا حضور نے، اور عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ نجران، اور مشرکین مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ فرمائی۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ ویژن ہے
کہ اسلام کس طرح، اور اگر میں آپ کو وہ الفاظ بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں، آپ حیران ہو جائیں کہ یہ جو معاہدہ میثاق مدینہ ہے اس میں ایک جگہ بنی اوف کے جو یہودی ہیں وہ بھی اس معاہدے کا حصہ ہوئے، تو اس کے جملہ یہ ہے کہ بنی اوف کے یہودی اور مسلمان ایک ملت شمار ہوں گے۔ آپ ذرا غور تو ذرا فرمائیں نا جو میں لفظ بول رہا ہوں، یہ ایگزیکٹ ترجمہ ہے اس جملے کا کہ بنی اوف کے یہودی اور مسلمان ایک ملت شمار ہوں گے، یعنی پولیٹیکلی اتنا ان کو اپنے قریب کیا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا پھر ایک نئے دور کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ دور گزر گیا یہودیت کے غلبے کا، عیسائیت کے غلبے کا، اور اس کے بعد مغربی فکر و فلسفہ جو اشتراکیت کی صورت میں اور کیپٹلزم کی صورت میں دنیا کے سامنے آیا، اس نے جو کچھ انسانیت کو دیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ سب کچھ کے باوجود انسان مطمئن نہیں ہوا۔ آج دنیا میں نئی صف بندی پھر ہو رہی ہے۔ آپ نے رات جو ہے نا وہ خبریں سنی کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا متحدہ عرب امارات نے، اور ان قریب شاید آپ یہ خبر بھی سنیں کہ سعودیہ نے بھی کر لیا ہے۔ یہ دنیا کے اندر نئی صف بندی ہو رہی ہے، سارے ازم ناکام ہو چکے ہیں۔ اب ایک نئے انداز میں بلاکس، مختلف جو بلاک ہیں وہ دوبارہ بن رہے ہیں۔ دنیا ایک دفعہ پھر یہ نیشن سٹیٹ کا دور گزر گیا، ختم، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اب بات ہوگی تو اس نظریے کی ہوگی جو نظریہ پوری انسانیت کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ورنہ پھر تباہی آئے گی۔ دنیا کے سامنے اسلام کو ایک عالمگیر دین کے طور پر متعارف کروانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ مولوی بہت پیچھے چلے گئے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں یہ بات، میں خود اسی جگہ پر کھڑا ہو کے یہ بات کر رہا ہوں۔ اب ہمارا عالم دین اس پوزیشن میں ہی نہیں رہا، الا ماشاءاللہ، سب کی بات نہیں کر رہا، الا ماشاءاللہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس ویژن کے ساتھ کھڑے ہیں جو اسلام، دین اسلام کا تقاضا ہے کہ اب اس کو ایک متبادل دین کے بیانیے کے طور پر، متبادل بیانیے کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے کہ لو تم نے سب کچھ کر لیا، تمہارے بس میں نہیں ہے، نہ کسی مذہب کی یہ اوقات ہے کہ وہ ایک عالمگیر معاشرہ قائم کر سکے، اس لیے کہ ہر مذہب کا حال یہ ہے کہ یہودیت کو پڑھیں تو جس خدا سے ہم متعارف ہوتے ہیں اس کا سوائے یہودیوں کے اور کسی کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، وہ عجیب و غریب خدا ہے جس کا تصور یہودیت میں ملتا ہے۔ عیسائیت کو پڑھیں تو وہ صرف عیسائیوں پر رحم دل ہے، رحم کرنے والا ہے وہ رب، عیسائیوں کا رب ہے، انسانوں کا رب نہیں ہے۔ نہ ہندو مذہب کے اندر اتنی طاقت ہے، یہ بیوقوف ہے یہ نریندر مودی کہ جو ہندتوا کی بات کر کے اس ملک کو صحیح معنوں میں تباہ کرنے والا یہی شخص ہوگا۔ آنے والے دور میں لوگ اس کے نتائج دیکھیں گے، اس لیے کہ ہندو مذہب کے اندر وہ جان ہی نہیں ہے کہ وہ انسانیت کو کسی ایک جگہ پر ایک عالمگیر معاشرے کو قائم کر سکے۔ یہ بڑا زبردست دور ہے، کاش ہمارے علماء، اس وقت کچھ لوگ کام کر رہے ہیں جو اسلام کو ان گروہی عصبیتوں سے بہت اٹھا کے بات کر رہے ہیں۔ گروہی عصبیت کا مطلب، میں نے ابھی رات میں نے ایک آرٹیکل مکمل کیا ہے کسی خاص کتاب کے حوالے سے، اس میں نے ایک جملہ لکھا ہے کہ یہ گروہی عصبیت کیا ہے کہ آپ اسلام کو دیوبندی بنا دیں، اس کو بریلوی بنا دیں، اس کو اہل حدیث کر دیں، اس کو شیعہ بنا دیں، یہ گروہی اور نسلی عصبیت ہے۔ اسلام اسلام ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جب آپ اسلام کے اس عالمگیر ویژن کو دیکھیں گے تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ یہ اصل میں آج کے دور کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کا جتنا دینی حلقہ ہے وہ بھی انٹلیکچوئل لیول کے جتنے لوگ ہیں، چاہے ان کا تعلق سیاست سے ہو
مذہب سے ہو، سماج سے ہو، وہ اس دین کو ایک عالمگیر دین کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کریں۔ نہیں کر رہے ہمیں تو اپنے اپنے مسلک اور اپنی اپنی ان چیزوں کی پڑی ہوئی ہے، اور کسی آدمی کو یہ تکلیف ہی محسوس نہیں ہو رہی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کس چیز کا تقاضا کس چیز کا کر رہی ہے۔ تو پاکستان اسلام کے نام پر بنا، لازم ہے کہ ہم اسلام کو سمجھیں اور اسلام کو دریافت کریں، نئے سرے سے اسلام کے بارے میں جانیں، یہ ان گروہی عصبیتوں سے اٹھ کر اسلام کے بارے میں بات کریں، اس لیے کہ تبدیلی صرف نظریے سے نہیں رویے سے بھی آتی ہے، دونوں چیزوں لازم ہیں۔ مذہب نظریہ بھی ہے اور رویہ بھی ہے، ہمیں اپنا نظریہ بھی درست کرنا ہے اور ہمیں اپنے عملی رویوں کو بھی بالکل ٹھیک کرنا ہے۔ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ہم عالمی سطح پر پاکستان کا صحیح تعارف کروا سکیں اور اسلام کو صحیح انداز میں دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ ایک بات تو میں دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام، دین اسلام، یہ باتیں میں دہرا ہی رہا ہوں، کوئی نئی بات نہیں کر رہا۔ ایک ہے اسلام کا دینی اور مذہبی پہلو، یعنی اسلام کو بطور دین کے یا کہہ لیجیے کہ مذہب کے یہ ہمارا مطالعہ ہے۔ مثلا کیا ہے کہ وضو اس طرح کرنا ہے، نماز اس طرح پڑھنی ہے، فلاں جرم کی سزا یہ ہے، فلاں کا کفارہ یہ ہے، فلاں حکم پر عمل کرنا ہے تو فلاں فلاں کتابیں ہمیں پڑھنی چاہیے، فلاں تفسیر پڑھنی چاہیے، فلاں عالم کو کنسلٹ کرنا چاہیے۔ یہ ہے مذہب کا مطالعہ، یہ ہمارا مضبوط ہے اور ہونا چاہیے۔ لیکن ایک دوسرا پہلو جو بالکل ہمارے ہاں نظر انداز ہو رہا ہے اور اس کے اثرات بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ ہے مذہب کا عمرانی پہلو، اس کا سماجی پہلو، اس کا اطلاقی پہلو، کہ دنیا کو ہم یہ بتا سکیں کہ پاکستان جس دین کے نام پر اور جس اسلام کے نام پر ہم نے حاصل کیا تھا وہ مذہب دیکھنا چاہتے ہو تو یہ ذرا دیکھو، یہ ہیں پاکستان کے لوگ، یہ مسلمان ہیں جو جس نظریے پر انہوں نے یہ وطن حاصل کیا تھا اس نظریے کا عملی اظہار یہ ان کی زندگیوں کی صورت میں ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو صحیح بات یہ ہے کہ پاکستان، یہ جذباتی نعرے ہیں، ٹھیک ہے لگا لیتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ باہر ایک نعرہ نہیں ہے، یہ صرف ایک آئیڈیالوجی نہیں ہے، یہ اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ ہمارے عملی رویے بھی اس کے مطابق ڈلیں، ہماری سماجی زندگی تبدیل ہو، دنیا ہمیں رول ماڈل کے طور پر دیکھے۔ اور اس میں یہ بھی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ وطن ہم نے اس لیے حاصل کیا تھا کہ یہ صرف ہمارے نہیں بلکہ برِ صغیر کے لوگوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک رول ماڈل بن سکے۔ تو پھر ہمیں اسلام کے اس گلوبل ویژن کو سمجھتے ہوئے، اس کا ادراک کرتے ہوئے اسلام کو اس انداز میں سمجھنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے اور لوگوں کے سامنے بھی اس کو پیش کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، ایک تو یہ ہے کہ آپ ان تعصبات سے اسلام کو اٹھا دیں، خدا کے لیے اسلام کو، جو بڑا دائرہ ہے نا اسلام کا وہ اہل سنت ہے، وہاں تک کافی ہے ہمارے لیے، اور باقی جتنی بھی آپ کی دلچسپیاں ہیں وہ آپ کے عمل سے تعلق رکھتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ امام احمد رضا فاضل بریلوی ان کے علم سے عمل سے متاثر ہیں تو آپ اس کے مطابق عمل کیجئے، کوئی منع نہیں کرے گا آپ کو۔ اگر آپ کسی دوسرے امام سے متاثر ہے، کسی دوسری شخصیت سے متاثر ہے تو اس کے مطابق عمل کیجئے، لیکن ان نسبتوں کو اگر آپ اتنا پروموٹ کریں گے تو یقین کیجئے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلام کا جو ایک سطحی تصور ہے اس کو لے کر آپ دنیا کے اندر کوئی انقلاب لے کر آنے والے نہیں ہیں، جبکہ اس امت کا ایک ایک فرد اس چیز کا ذمہ دار ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو،
لہٰذا میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک تو اس کو گروہی عصبیتوں کو سے اٹھا کر اسلام کو پڑھیے، سمجھیے اور دنیا کے سامنے اس کو پیش کیجیے۔ باقی جو آپ کی نسبتیں ہیں، جو آپ کا ذوق ہے، اس کے مطابق عمل کیجیے، اس کو باہم لڑائی، انتشار اور افتراء کا سبب مت بنائیے۔ یہ پاکستان کی قدر کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ دوسری چیز میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ضرورت ثمر کی ہے کہ دنیا کے سامنے دین اسلام کو متبادل بیانیے کے طور پر پیش کیا جائے۔ یہ جو نیریٹو اس وقت ڈیولپ ہو رہا ہے دنیا میں، اس کا ادراک کریں مسلمان، اس کو سمجھیں اور پھر اسلام کو اس انداز میں دنیا کے سامنے رکھیں کہ یہ ہے ہمارے پیغمبر کا ویژن۔ اس سے بہتر نظام نہ پہلے تھا اور نہ ہی آگے اس سے بہتر ممکن ہے، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب خود میری اور آپ کی دلچسپی علم سے ہوگی۔ وہ دین کا علم بھی ہے، میں تو اس کو دنیاوی علم نہیں کہتا، لیکن چلو آپ تقسیم جو سمجھتے ہیں، وہ دین کا علم بھی ہے، جدید ٹیکنالوجی کا علم بھی ہے، وہ معیشت اور سیاست اور معاش ہر چیز کا علم۔ یہ لازم ہے کہ مسلمان اس کو سمجھے اور اس کو پہچانے اور اسلام کو عصر حاضر کے تناظر میں پڑھیں بھی، سمجھیں بھی اور دنیا کے سامنے اس کو عملی طور پر پیش کریں۔ اس کے بغیر پاکستان کی صورت میں جو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے اور جس نام پر ہم نے یہ وطن حاصل کیا ہے، سچی بات یہ ہے کہ اس کو صحیح معنوں میں خراج تحسین پیش کرنے کا صرف یہی ایک ذریعہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور ہم یہ سمجھیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے کا تقاضا کیا ہے، اور اس ملک کی قدر جاننے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح یہ ملک نہ صرف یہاں کے لوگوں کے لیے، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، انڈیا کے مسلمانوں کے لیے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی کس طرح یہ امنگوں کا ترجمان ہے۔ آج اگر پاکستان اس طرح مضبوط ہوتا جس طرح کہ آپ ترکی کو کسی حد تک دیکھ رہے ہیں، ملائیشیا کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ جو حال اس وقت ہو رہا ہے ہمارا بھی، اور ہماری کمزوری کے نتیجے میں جو کشمیریوں کا اور انڈیا کے لوگوں کا جو حال ہو رہا ہے وہ حال نہ ہوتا۔ اس لیے پاکستان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے گھروں کو، اپنے اداروں کو، اپنی فیکٹریوں کو، اپنی مسجدوں کو پاکستان ہر آدمی سمجھے اور ہر آدمی اس کو ٹھیک کرنے میں اپنا حصہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔